السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکی تجاویز پر ایران نے جنگ بندی کے لیے 5 شرائط رکھتی ہیں۔ پاکستان کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ پیشکش کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا گیا، ان پر غور جاری ہے۔ پاکستان کو جلد باضابطہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل ایران نے امریکی تجاویز کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ دفاعی کارروائیاں شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی۔ ایرانی صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے وقت کا تعین کریں۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں قتل عام کا خاتمہ ہے۔ امریکہ ابنائے حرمت ایرانی خود مختاری تسلیم کرے، جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے۔ تہران کے ساتھ دیگر مسامتی گروپس کے خلاف بھی جنگ ختم ہو، دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی۔ امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ عرب نیوز کے مطابق ایران کو امریکی سیز فائر کی پیشکش مل گئی۔ امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچا دی گئی ہے، جبکہ امریکی میڈیا نے تصدیق کیا ہے کہ ایران نے امریکی سیز فائر پلان وصول کر لیا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ ایران تک امریکی پلان پہنچ گیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ ایران کو امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز پہنچا دی گئی ہیں۔ امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز میں ایران پر پابندیوں میں نرمی بھی شامل ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام اور مسائل پروگرام کا خاتمہ بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ابنائے حرمت کو کھولنا بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی طرف سے ایران کی نگرانی میں مجوزہ منصوبے میں شامل ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سویلین جوہری تعاون بھی تجاویز میں شامل ہے۔ مسلح گروہوں کی ایرانی حمایت پر پابندی بھی امریکی تجاویز میں شامل ہے۔ ایران نے حقیقت تسلیم نہ کی تو امریکہ جلد بڑا حملہ کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی دھمکی، کہا کہ ایران کے ساتھ بہت حساس سفارتکاری جاری ہے، مذاکرات کون کر رہا ہے اس بارے میں ابھی آگاہ نہیں کر سکتے۔ 15 نکاتی فارمولے کے حوالے سے مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ ایران مزید غلط اندازہ لگانا بند کرے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ امن ہی ہوتی ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران میں 3 ہفتوں میں 9000 مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ آپریشن کو 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل کر رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایرانی حکومت جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ امنی ہوتی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران نے حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو امریکہ سب سے بڑا حملہ کرے گا۔ آپریشن ایپک فیوری کے بنیادی مقاصد حاصل کرنے کے انتہائی قریب ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیت اچھی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے وزیر خارجہ پڑوسی ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے رابطے ہیں۔ پڑوسی ممالک بشمول پاکستان کے وزیر خارجہ سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ مختلف ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی۔ خطے کے بار اور کئی ممالک نے بھی ایران سے رابطہ کیا ہے۔ ان ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ گزشتہ 24 دنوں کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ایران ابنائے حرمت سے محفوظ گزرگاہ کے لیے فیس وصولی یقینی جاری رکھے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مختلف ممالک نے تہران سے رابطہ کیا ہے۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیت اچھی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی جانب سے کہا کہ مختلف ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ ترجمان اسماعیل وقائی نے کہا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نیت اچھی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مختلف ممالک نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی سفارتی رسائی اور امن کوششوں سے امیر قطر کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی قطر اور دیگر خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم فریقین سے کشیدگی میں کمی، بات چیت سے اختلافات حل کرنے پر زور دیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا آنے والے دنوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔ سعودی سلامتی اور خود مختاری پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہمیشہ اور مضبوطی سے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی ہے، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کریں گے جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ایرانی رضامند ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا ہے، تحفہ بہت قیمتی اور ابنائے حرمت سے متعلق تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکہ بامز کے ذریعے مذاکرات کرتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران جیسی جدید فوجی قوت اتنی تیزی سے تباہ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ آج ہم دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان، ترکی، عراق، لبنان، مصر اور عرب ممالک کے عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں، خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ممکن ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے میں استحکام صرف اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک کے عوام کی بیداری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے مزید کہا ہے کہ دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ خطے میں استحکام صرف اقوام کی مرضی کا احترام کرنے سے ہی ممکن ہے۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4، 70 سے زائد اسرائیلی اہداف پر میزائل داغ دیے، پورا اسرائیل لرز اٹھا۔ اہداف میں حیفا، دیمونا اور تل ابیب سمیت شمالی اور جنوبی اسرائیلی علاقے شامل ہیں۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا۔ خیبر شیکن، اماد اور شچیل میزائل سمیت تباہ کن ڈرون سے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنائے گئے۔ تازہ حملوں میں بنی براک میں 12 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ آئرن ڈون ایرانی مسائل روکنے میں ناکام رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فضائے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے آپریشن وعدہ صادق 4 کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ دشمن کے متعدد ٹھکانوں کو 78ویں اور 79ویں لہر میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ، ایران نے جواب میں تل ابیب کو نشانہ پر رکھ لیا ہے۔ میزائل حملے میں متعدد زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے وسطی علاقوں پر ایران کے میزائل حملوں میں 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ بنی براک میں 9 افراد اسپتال منتقل، دیگر معمولی زخمی۔ قریبی علاقے میں مزید 3 افراد زخمی ہوئے۔ حملوں سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج کے الرٹ سے جاری۔ دوسری جانب ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے احاطے میں پروجیکٹائل گرنے کی تصدیق ہوئی ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے اس بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ بیروت کے جنوبی علاقوں کو خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران اور لبنان میں کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر کے مطابق اسرائیل اس ہفتے کسی بھی ممکنہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے جاری ہیں۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی ہے۔ اردن، بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا جس میں دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایران کے بحرین پر متعدد حملے، فوجی اڈے پر میزائل گرنے سے ایک اماراتی فوجی جاں بحق ہو گیا۔ درجن سے زائد بحرینی اور اماراتی اہلکار زخمی بھی ہوئے، جن میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور مشرقی خطے میں ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ریاض اور مشرقی خطے میں 2 ڈرون گرائے گئے ہیں۔ ایران کے قطر پر حملوں میں کمی، 18 مارچ کو قطری گیس تنصیبات پر حملے کے بعد کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کے بحرین پر متعدد حملے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ فوجی اڈے پر میزائل گرنے سے ایک اماراتی فوجی بھی جاں بحق ہوا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی اہداف پر حملے جاری ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینک میں آگ لگ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات سامنے آنے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، جبکہ بیک چینل رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی سینئر صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس ذرائع کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اعلان کردہ امریکہ ایران معاہدہ مذاکرات در حقیقت باقاعدہ شیڈول ملاقاتیں نہیں ہیں، بلکہ پاکستان جیسے ثالث ممالک کے ذریعے بھیجے گئے غیر رسمی پیغامات ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، بیک چینل رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ CNN کی سینئر صحافی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے متضاد بیانات، صورتحال پیچیدہ، بیک چینل رابطوں کی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں۔ CNN کی سینئر صحافی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا۔
دشمن طاقتیں ایرانی جزیرے پر قبضے کی سازش کر رہی ہیں۔ ایرانی اسپیکر کا انتباہ محمد باقر کالیباف نے خبردار کیا ہے کہ دشمن طاقتیں جو کسی علاقائی ملک کی حمایت کے ساتھ خلیج فارس میں ایک ایرانی جزیرے پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ کالیباف نے واضح کیا ہے کہ اگر ان ممالک نے ایرانی جزیرے میں مداخلت کی تو حمایت کرنے والے ممالک کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں ان ممالک نے ایرانی جزیرے میں مداخلت کی تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی ایرانی اسپیکر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دشمن طاقتیں ایرانی جزیرے کو قبضے کی سازش کر رہی ہیں۔ ان ممالک نے ایرانی جزیرے میں مداخلت کی تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ محمد باقر کالیباف کی جانب سے یہ کہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایران مذاکرات جنگ میں پاکستان کے سفارتی کردار پر بلاول بھٹو کو اعتماد مل گیا۔ دونوں وزرائے اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ہمراہ حکومتی وزراء جبکہ بلاول بھٹو کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک ہوئے۔ ملک کی خاطر وزرائے اعلیٰ کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا، وجہ بتائے بغیر میٹنگ کینسل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی پریس کانفرنس کا وفاق کفایت شعاری کا درس دیتا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا۔ ان کی شاہ خرچیاں اتنی ہیں کہ 12 ارب کے جہاز لیے جا رہے ہیں۔ جب قوم پر ایسا وقت آتا ہے تو وزیر اعظم عوام کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن موجودہ حکومت ٹاس سے ماس سے نہیں ہو رہی۔ جو فیصلے آج حکومت کر رہی ہے یہ فیصلے کے پی کی حکومت بہت پہلے کر چکی ہے۔ ہم تمام میٹنگز آن لائن کرتے ہیں تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ ہم نے بیوروکریسی کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے کوئی گاڑی نہیں خریدی، انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کام نہیں کرنی۔ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ گروتھ 3% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ مشکل وقت میں سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر فیصلے کرنے ہوں گے۔